اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز دوستو. آج کی افطاری جو ہے وہ میرے سب دوستوں کی طرح، میرے قریبی، میرے بھائی، میرے اچھے دوست، میرے پیارے، ان کی طرف سے ہے. تو آج کی افطاری کا انتظام تو بہت ہی علیحدہ ہے. وہ کیا کہتے ہیں نا، کلاس ہے آج. تو آج کی جو کلاس ہے وہ آپ کو ایک ایک کر کے دکھائیں گے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا نہیں ہے، اور کون کون آئیں گے اور کیسا ہوگا. تو بی ود اس، فالو اس، انشاءاللہ آپ کو ہر چیز کھاتے ہیں ایک ایک کر کے. جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میاں عمران صاحب کا ایفرٹ ہے. میاں عمران صاحب نے ڈیلیشیس فروٹ چیز بنایا جو دکھنے میں بھی A1 ہے اور کھانے میں بھی ماشاءاللہ. کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم کے ہاتھ کا کھایا تھا تو ہمیں بہت پسند آیا، تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے ہماری ریکویسٹ سے پہلے ہی بول دیا کہ یہ فروٹ چاٹ میری طرف سے ہوگا. ماشاءاللہ میاں صاحب، میاں عمران صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں جی کتنا ونڈرفل ہے، کس طریقے سے سجایا گیا اور کتنے اچھا بنایا گیا. ماشاءاللہ میاں صاحب نے تو حد ہی کر دیا. دیکھیں جی 2 فل برتن بڑے بڑے، کم سے کم 150 بندے کے لیے تھا. آگے دیکھیں جی گوشت، ٹماٹر کٹے ہوئے ہیں، کچھ ایک ہنڈیا جو ہے تقریباً تیار ہو چکی ہے. دیکھیں جی، اور دوسری کی تیاری شروع ہے. خان صاحب باہر دھوپ سیک رہے ہیں. اور سب اچھا تھا، کہہ رہے ہیں کہ ساجد بھائی نے تخم مرنگا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، روح افزا دودھ میں ڈال رہے ہیں اور ساتھ میں مکس کر رہے ہیں. ساتھ میں گوشت بھی بن رہا ہے. یہ جو پہلی والی ہنڈی ہے اس میں آلو ڈل چکے ہیں، دوسری والی کا مسالہ تیار ہو چکا ہے. ماشاءاللہ وہ بھی آپ کو ایسا کھاتے ہیں. دیکھیں جی وہ ہے زبردست. نصر بھائی ہلاتے ہوئے، ذاکر بھائی ساتھ میں کھڑے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ گوشت ہے دوسری ہانڈی کا. ساتھ میں حلوہ بھی شروع ہو چکا ہے اور ساجد بھائی حلوہ بناتے ہوئے. یہاں پہ ساجد بھائی نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ایک چھوٹی سی پکچر بنا دیں. میں نے اسپیشل کسی بھیجنی ہے تو اس لیے وہ ہم سجا رہے ہیں. ماشاءاللہ چاس رکھی ہوئی ہے حلوے کے لیے، اس کے اندر الائچی ڈال دی اور خوشبو پورے کچن میں جو ہے دمدما کے نا بڑی خوشبو تھی. افطار بھائی اپنی تیاری کرتے ہوئے اور چلتے ہیں ہم ہال کی طرف. ابھی تو آپ دیکھیں گے ہال میں کرسیاں لگائی ہیں، وہاں پہ ہمیں کافی ٹائم لگا تھا. کرسیاں سب لگ چکی ہیں. ایسا دوست آئیں گے تو ہم باقی تیاری کریں گے. یہ ٹیبل ہائے 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 جو ہے اسٹیج پہ اتار دیا جائے گا. ہائے تے چس تے نال چس ہوگی. دیکھ ٹھیک ہے، براؤن ہو گیا یہ اور کرنا تھوڑا. جی جیسے کہ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تیاری ہو رہی ہے، سامان رکھ دیا گیا ہے اور ایسا جو ہے نا پلیٹس ہر کچھ کے آگے رکھ دی ہیں. ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے جو نظارہ ہمارا. فرنٹ بیک سب کچھ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. بسم پنجابی جہی انڈین بولتے ہیں نا وہ ذرا انہوں کا جڑا لہجہ ہے نا صحیح پنجابی والا. جی آج کے ہمارے جو اسپیشل گیسٹ ہیں نا، جو آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں، وہ ملک شرجیل عوان صاحب ہیں. عظیم صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں عزت بخشی. اللہ تعالیٰ آپ کے عہدے میں اور آپ کی زندگی میں آسانیاں کرے اور آپ کو ہر قسم کی کامیابی عطا فرمائے. ملک صاحب بہت بہت مہربانی اگین. ليلة القدر خير ملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
صل وسلم. عزیزان میاں یاسر صاحب، میاں عثمان، راجہ عظیم صاحب، راجہ خضر حیات، چودھری اسرار، چودھری قاسم، چودھری مصور، تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. آخرت کی بریوں سے مالا مال فرما. رمضان المبارک کے جو لمحات باقی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس لمحے تک ہم سے جو نیک اعمال ہم نے بجا لائے ہیں ان کو اپنے دربار میں قبول فرما. جو سیئات یا اللہ ہم سے سرزد ہو گئے ان سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ شریروں کے شر سے، ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما. یا اللہ حضور علیہ السلام کی ساری امت کی خیر فرما. یا اللہ اسلام کا بہت بڑا فرما. عالم اسلام کے مسلمانوں کو متحد فرما. بالخصوص یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی امداد فرما. جن دو صاحب نے یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا سب کی تمام نیک جائز تمنا پورا فرما. یا اللہ حضور علیہ السلام کی دعاؤں کا واسطہ انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا وحوائج الحاضرين. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، جس نے آ کے سوارے دارین کو، جس کی رحمت پہ نے ڈھانپا ہے کونین کو، جس کے دم سے ہے یہ رونقیں تمام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، وہی حسنی حسینی چمن کے ہیں پھول، نور مولا علی جان زہرا بطول، جن کے نانا رسول خدا زی مقام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، وقت لائے خدا جائیں دربار پر، اور کھڑے ہو کے روضہ سرکار پر، پیش مل کر کریں ہم درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے نبی جی کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں. وہ ہر اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ رب ذوالجلال کو یاد کر رہا ہو. ہزاروں مہینوں سے افضل اس رات کے عطا کرنے کے پیچھے بھی ایک راز ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا، تو آپ نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے. بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. لیکن وہ رات کون سی ہے؟
इस अजीम रात को कहाँ तलाश किया जाए? इस पर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। इस रात के मख्फी रखने में भी हिकमतें हैं नाज़रीन। अगर लैलतुल क़द्र को मख्फी न रखा जाता तो लोग बस उसी रात की इबादत पर इक्तफा कर लेते, और अगर किसी इंसान की वो रात इबादत से रह जाती तो शायद इस सदमे का इजाला मुमकिन न होता। एक वजह ये भी बताई जाती है कि अल्लाह ताला को बंदों का रात के औकात में जागना बेहद महबूब है। इस तरह बंदे पांचों ताक रातों में जाग कर अपने रब को मना सकें। और एक वजह गुनहगारों पर शफकत भी हो सकती है, क्योंकि अगर इल्म के बावजूद उस रात में गुनाह सरजद होता तो उससे लैलतुल क़द्र की अज़मत मजरू करने का जुर्म भी लाजिम आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने शब क़द्र में अजर सवाब की उम्मीद से इबादत की उसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिया जाता है। मेरी बात नाज़रीन बहुत तवील हो रही है, मैं बस आखिर में आज की रात तमाम मुसलमानों को हज़रत बहलूल दाना का एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ, जिसके बाद शायद कहने को फिर कुछ नहीं रह जाता। एक दिन बहलूल बाज़ार में बैठे थे। किसी शख्स ने पूछा, क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया, अल्लाह रब्बुल जलाल और बंदों की सुलह करवा रहा हूँ। उस शख्स ने पूछा, फिर क्या बना? आपने फरमाया, अल्लाह तो मान रहा है, बंदे नहीं मान रहे। अल्लाहु अकबर। फिर कुछ अरसे बाद उसी शख्स ने हज़रत बहलूल दाना को कब्रिस्तान में देखा तो पूछा, क्या कर रहे हैं? बहलूल ने फरमाया, अल्लाह और बंदों की सुलह करवा रहा हूँ। उस शख्स ने पूछा, फिर क्या बना? आपने फरमाया कि बंदे तो मान रहे हैं, लेकिन आज अल्लाह नहीं मान रहा। आँख बंद होने से पहले मना लें उस रब को। मेरी इल्तिजा है, मेरे हक़ में भी दुआ। जी, जैसे कि ये 26वीं इफ्तारी थी और 27वीं रात शुरू होने को तो मैंने सोचा आपको लैलतुल क़द्र की फजीलत बयान की जाए, तो ये आपको साथ में ये भी सुनाई दी। हाँ जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ये थी मेरी टीम, और मेरी टीम की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। अल्लाह हाफिज़।